صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، مہاجرین ہوں تب، انصار ہوں تب، فتح مکہ سے قبل کے ہوں، فتح مکہ سے بعد کے ہوں، ان سب کے بارے میں قرآن کریم کا واضح اعلان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے درمیان جو باہمی بسا اوقات اختلافات ہوئے اور وہ اختلافات جنگ تک پہنچے اور وہ جنگ میں طرفین سے بعض جلیل القدر صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، بعض رات اس کا نقشہ امت کے سامنے غلط پیش کرتے ہیں۔ صحیح رخ آپ ذہن نشین فرما لیجئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان بلاد شام میں صفین کے مقام پر ایک جنگ ہوئی ہے جسے جنگ صفین کہتے ہیں۔ دونوں اطراف سے معزز، موقر، جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین شہید ہوئے ہیں اور دونوں جنتی ہیں۔ یہ بات پہلے سمجھیں کہ ان کے جنگ کی وجہ کیا تھی۔ عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ان کی جنگ کی وجہ خلافت کی وجہ تھی۔ حضرت علی فرماتے خلافت میرا حق ہے، حضرت امیر معاویہ فرماتے خلافت میرا حق ہے، اور ان کی خلافت، حکومت، امارت، اقتدار کی جنگ تھی۔ الیاذ باللہ، حاشا وکلا، ان کی جنگ آپس میں اقتدار کی نہیں تھی، ان کی جنگ آپس میں سیاسی اور حکومت کی نہیں تھی۔ ان کی جنگ کی وجہ کیا تھی؟ خود کتاب الیواقیت والجواہر میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے حضرت عثمان کو قتل اور شہید کیا ہے، پہلے ان سے قصاص لیا جائے اور پھر بیعت لی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ پہلے بیعت کر لی جائے اور بعد میں قاتلین عثمان سے انتقام لیا جائے۔ یہ رائے تھی کہ جس پر دونوں حضرات میں اختلاف ہوا اور اسی پر دونوں طرف سے فوجیں جمع ہیں، یہی نزاع کا سبب بنا ہے، ورنہ حکومت، اقتدار یہ ہرگز وجہ نہیں تھی کہ اس کے اوپر یہ دونوں جنگ صفین کے مقام پہ لڑے ہیں۔ کتاب الیواقیت والجواہر کی عبارت بڑی واضح ہے، کہتے ہیں ولیس المراد بما شجر، یہ جو جھگڑا ہوا بین علی رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا، اس جھگڑے کی وجہ یہ نہیں تھی النازع فی الامارہ کہ یہ امارت کے اندر جھگڑا تھا، کما توہمہ بعضهم، جس طرح کے بعض کا وہم ہے اور بعضوں کا خیال ہے۔ نہ، وجہ کیا تھی؟ کانت بسبب تسلیم قتلۃ عثمان رضی اللہ عنہ الی عشیرتہ لیختصوا منہم، حضرت امیر معاویہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے قاتلین حضرت عثمان کے ورثاء کے حوالے کیے جائیں تاکہ انتقام لیں۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ پہلے بیعت ہو جائے اور بعد میں ان سے انتقام قصاص کا لیا جائے۔ یہ نزاع کی وجہ تھی، اس پر جنگ بھی ہوئی، اطراف سے صحابہ کرام شہید بھی ہوئے۔ ایک بات تو میں نے عرض کی آپ کے سامنے کہ جنگ کی وجہ امارت، اقتدار، حکومت نہیں تھی، بلکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو شہید ان کو کیا گیا، ان کے قاتلین سے انتقام اور قصاص، یہ مسئلہ تھا کہ پہلے قصاص ہو یا پہلے بیعت ہو۔ لیکن اگر ان میں جنگ ہوئی بھی ہے، ایک رائے حضرت علی کی ہے، ایک رائے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ہم ان دونوں رائے میں دونوں کو معجور اور دونوں کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے اجر ملا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی اجتہاد تھا، اور مجتہد کے بارے میں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب فلہ اجران، اگر مجتہد اجتہاد کرے اور اجتہاد درست ہو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، اور اگر اجتہاد کرے اور وہ اجتہاد کے اندر خطا واقع ہو جائے تو اجر پھر بھی ملتا ہے، اگرچہ کارہ ہو اجر ملتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی مجتہد ہیں، تو دونوں مجتہد ہیں، ایک مجتہد مصیب اور ایک مجتہد مخطی، ایک کو دوہرا اجر اور ایک کو اکارہ اجر۔ باقی ان میں مصیب اور مخطی کون ہیں؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے
البدایہ والنہایہ میں احادیث نقل کرنے کے بعد ایک موقف اہل سنت والجماعت کا جو نقل کیا ہے وہ قابل غور ہے۔ فرمایا ان اصحاب علی ادنى الطائفتین الی الحق اور ھذا هو مذہب اہل سنت والجماعہ۔ علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ حق تھا، یہ اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے۔ ان علی هو المصیب وان کان معاویۃ مجتہدا وهو مأجور۔ حضرت امیر معاویہ مجتہد اور ماجور تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ مجتہد مصیب دوہرے اجر والے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مخطی اکہرے اجر والے ہیں، دونوں مجتہد، دونوں کو اجر ہے، ایک کو دگنا ایک کو اکارہ۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے حضرت علی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں جنتی ہیں۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے اللہ رب العزت ان جنتیوں کو آمنے سامنے بٹھائیں گے اور یہ سنہری تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ان کے دل میں جو کسی کے بارے میں ہلکا سا خلش ہوگی اللہ اس کو بھی ختم کر دیں گے۔ خود حضرت علی فرماتے تھے اس سے مراد میں اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ہم لوگ ہیں کہ جن کے دل میں خلش بھی ہے اللہ اس کو ختم فرمائیں گے اور جنت میں سب کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ جب وہ لوگ خود ایک دوسرے کو جنتی سمجھتے ہیں، خود ایک دوسرے سے محبت بھی فرق پاتے ہیں، ایک دوسرے کو باطل نہیں کہتے، ہم کون ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو باطل کہنے والے؟ ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔